اور یہ جو تیجا گرا دبئی ایئر شو میں، دس واز دی لیٹسٹ ورژن مارک A1، اس میں سے آئل لیک ہو رہا تھا، شاپر لے کے وہ آئل کو روک رہے تھے ان کے ٹیکنیشینز۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کو آپ نے دیکھا ہو کہ وہ جب آتے تھے ثبوت لے کے آتے تھے کہ یہ ریکیج پڑا ہوا ہے، یہ پائلٹس کی کمیونیکیشن ہو رہی تھی، اور ہم نے یہاں تک ثبوت دیے، وی گیو پراپر ٹیل نمبرز۔ ٹرمپ کی طرف سے بہت پاکستان کے حق میں بیانات سامنے آئے، انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کی کہ مجھ سے درخواست کی گئی انڈیا کی طرف سے سیز فائر کی۔ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے ہم ویسٹ ایشیا میں، فار ایسٹ ایشیا میں، اور خطے کے اندر ہم نے سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ ابھر آئے ہیں، تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے مودی صاحب کا، ہمیں یہ اپرچونٹی انہوں نے ہمیں دی، اور پاکستان نے فرسٹ ٹائم دکھایا کہ ملٹی ڈومین آپریشنز میں کیسے آپریٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر 4 رافیل گرے ٹاپ آف دی لائن جہاز، بالاکوٹ کا واقعہ ہوا تھا تو مودی صاحب نے کہا کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم پتہ نہیں کیا جھنڈے گاڑتے۔ رافیل آئے، اور پہلے دن گو میں جب آئے تو ڈیفینسو میں پاکستان تھا، ہم نے J-10C کی مدد سے کھڑکا دیا ان کو۔ انڈیا بار بار یہ بات کرتا ہے کہ وہ سائبر میں اور IT سیکٹر میں جو ہے وہ برتری کا دعویٰ کرتا ہے۔ انڈیا کی طرف سے ایک اٹیک کیا گیا پاکستان کے اوپر، تو پاکستان نے سٹارٹنگ میں خاموشی دکھائی، جو بہت بڑا سوالیہ نشان بھی بن رہی تھی۔ فار دی فرسٹ ٹائم دنیا نے دیکھا، اور ایک ملٹی ڈومین آپریشن میں پاکستان آرمی کو، پاکستان آرم فورسز کو آپریٹ کرتے ہوئے دیکھا۔ ان کے پاس رافیل تھے، اور ہمارے پاس کیا تھا، J-10C تھے، اور آپ کے F-17 تھنڈر۔ جہاں پہ میزائل آ کے گرتا تھا تو لوگ وہاں پہ جمع ہوتے تھے تماشا دیکھنے کے لیے، کوئی خوف نہیں تھا۔ ٹیرر اور پینک جو انڈیا کے اندر ہم نے دیکھا ہوگا، جس طرح ہمارے فتح 1 فتح 2 جا رہے تھے، وہ ہٹ کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ لائن آف کنٹرول میں آپ کی جو انفینٹری جو فورسز وہاں پہ تھے، وہ جس طریقے سے وہ پریویل کر رہے تھے، وہاں سفید جھنڈے لہرائے جا رہے تھے، اور لوگ پوسٹیں خالی کر کے بھاگ گئے تھے۔ انڈیا کی طرف سے کہ وہ ایشیا میں چین کی جگہ لینا چاہتا ہے، لیکن مئی 2025 میں پاکستان انڈیا کی جنگ میں ہم نے دیکھا کہ چین تو چھوڑے، پاکستان کے سامنے بھی انڈیا نہیں کھڑا ہو سکا۔ پھر پاکستان کا کیوں امیج بڑھا؟ آپ کا جیو اسٹریٹجک پروفائل کیوں بڑھ گیا؟ آپ کیوں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن گئے؟ آپ کا سیکیورٹی اسٹیبلائزر کیوں کہتے ہیں؟ آپ ایک مڈل پاور کیسے بن گئے؟ یہ بیکاز آپ نے ثابت کیا۔ میں ابھی ششی تھرور کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا اٹ از اے میسو اسٹریٹجک فیلئر، پاکستان ہیز ایمرجڈ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریہ جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز۔ ناظرین، مارکہ حق کو 1 سال پورا ہو چکا ہے۔ 2025 مئی میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک جنگ شروع ہوئی تھی، جس میں پاکستان نے اپنی ملٹری فرنٹ کو تو پوری دنیا کے سامنے ثابت کیا ہی کیا، لیکن اس تمام ایک انسیڈنٹ کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری جو تینوں فورسز ہیں ان کی بہت بہترین کوارڈینیشن سامنے آئی۔ یہ سب کوارڈینیشن کیا تھی، کیسے ہوئی، اور یہ سال جو پورا گزرا پاکستان کے لیے کیسے ثابت رہا؟ بیکاز اس جنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنے آپ کو صرف ملٹری فرنٹ پر نہیں بلکہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر بھی ابھر کر سامنے آیا ہے۔ تو اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے، سیکیورٹی انالسٹ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر سب سے پہلے تو ہم اوبویسلی مارکہ حق کے لیے پروگرام کر رہے ہیں، اسی سے آغاز بھی کریں گے۔ 1 سال کمپلیٹ ہو چکا ہے پاکستان انڈیا کی جنگ کو، مئی 2025 میں اس کا آغاز ہوا تھا۔ آپ کے نزدیک پاکستان کے لیے پورا سال کتنا مثبت ثابت ہوا ہے؟ جی ہاں، مارکہ حق دیکھیں تو اٹ واز اے ہسٹورک، آپ سمجھ لیں پاکستان کی تاریخ میں، اور ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے جو واقعات ہم نے کی، اور جو پاکستان اب سے 10 گنا بڑے دشمن کو ہم نے شکست دی، ہیومیلیٹ کیا۔ آپ کے جس طریقے سے آپ نے ریزیلینس شو کی، آپ کی لیڈرشپ تھی، ساتھ تھی، اور جس طرح ڈیسیجن میکنگ کی، اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ تھی، اسٹریٹجک کلیئرٹی تھی، اور پھر ہم نے جو سو کال کنسیپٹ تھا انڈیا کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر تھا، ہم نے اس کو بالکل ختم کر دیا، اور پاکستان ایمرج کیا ایز اے جیو اسٹریٹجک پلیئر۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے ہم ویسٹ ایشیا میں، فار ایسٹ ایشیا میں، اور خطے کے اندر ہم نے سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ
ابھر آئے ہیں. تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے مودی صاحب کا. ہمیں یہ اپرچونٹی انہوں نے ہمیں دی, اور پاکستان نے فرسٹ ٹائم دکھایا کہ ملٹی ڈومین آپریشنس میں کیسے آپریٹ کرتے ہیں. سو دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. جس طریقے سے کوآرڈینیشن تھی آپ کی ایئر فورس کی, آپ کے گراؤنڈ سٹاف کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ریڈارس کے ساتھ تھے. اچھا مجھے یہ بتائیں, جیسے ابھی آپ نے بہت اہم پوائنٹ اٹھایا ہے کہ تینوں افواج کی آپس میں کوآرڈینیشن بہت اچھی تھی, لیکن اس سب میں ایک اور پوائنٹ بھی تھا. انڈیا بار بار یہ بات کرتا ہے کہ وہ سائبر میں اور آئی ٹی سیکٹر میں جو ہے وہ برتری کا دعویٰ کرتا ہے. اس ساری جنگ میں آبویس سائبر کا رول بھی رہا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جنگ میں جو سائبر کے محاذ پر سائبر فرنٹ میں پاکستان نے جس طرح سے برتری حاصل کی وہ کیسی رہی؟ دیکھیں, پاکستان کو پرابلی انڈیا نے انڈر اسٹیمیٹ کر لیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے تو ہمیں پاکستان کا رسپانڈ ایسا نہیں ہوگا, کوئی پروٹیسٹ کریں گے, چیزیں سیٹل ہو جائیں گی اور وی ول گیٹ اوے ود اٹ. لیکن پاکستان نے جہاں رسپانڈ کیا وہاں پہ سائبر والے سائٹ پہ آپ دیکھیں, یا انفارمیشن وارفیئر کے ڈومین میں, یا جو ہم نے وہاں پہ سائبر اٹیکس کیے ہیں, تو ہم یقیناً ہم کریڈٹ دیتے ہیں وہ ینگسٹر بچے اور بچیاں تھیں جنہوں نے اس کو رول ادا کیا. تو بیسکلی ہم تو انڈیا کے اندر چیزیں کنٹرول کر رہے تھے. ان کے آپ سمجھ لیں جو لائٹس تھے, گرڈ سٹیشنز تھے, آپ نے ان کے ایئرپورٹس کو ٹیک اوور کر لیا تھا. دیٹ واز دی کریڈیبلٹی جو ہم نے وہاں پہ ڈیمانسٹریٹ کی تھی. جو سائبر, سو وی ہیو اے سائبر کمانڈ بھی ہے, اور ہم نے افیکٹولی کیا اور سائملٹینیسلی تھی. دیٹس وائی ہم کہتے ہیں نا ملٹی ڈومین میں بات کرتے ہیں. گراؤنڈ بھی ہے, ایئر بھی ہے, آپ کے نیول بھی ہے, اسپیس بھی ہے, آپ کا سیٹلائٹ کا سسٹم بھی ہے, الیکٹرانک وارفیئر سسٹم بھی ہے. سو تمام کے کوآرڈینیشن تھی. سو دیٹس وائی کہ فار دی فرسٹ ٹائم دنیا نے دیکھا, اور ایک ملٹی ڈومین آپریشن میں پاکستان آرمی کو, پاکستان آرمڈ فورسز کو آپریٹ کرتے ہوئے دیکھا, اینڈ اکارڈنگلی وی پریویلڈ, اور جس کو ہم نے یوز کیا. اور ڈسپائٹ دی فیکٹ دیکھیں ان کے پاس رافیل تھے, اور ہمارے پاس کیا تھا, J-10C تھے, اور آپ کے JF-17 تھنڈر کے ذریعے. لیکن دیکھیں اٹ از بیسکلی, ہم فوج میں کہتے ہیں اٹ از مین بیہائنڈ دی گن, اور دیٹ مین ان سائڈ دیٹ مشین, وہ میٹر کرتا ہے. دیر فور پاکستان نے پریویل کیا, اور ہم نے ایسی شکست دی. ٹرمپ صاحب تھکتے نہیں ہیں, ہمیشہ ذکر جہازوں کا کرتے رہے ہیں کہ کتنے جہاز گرائے ہیں, پاکستان نے گرائے ہیں. سر یہ بتائے گا کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ مئی 2025 کے مارکہ حق کے وقت جب مودی حکومت یہ پلان کر رہا تھا فالس فلیگ آپریشن کا, تو کیا مودی کو اپنی کمزوریوں کا اندازہ نہیں تھا, یا پاکستان کتنا پاورفل ہو چکا ہے, کتنا سکلفل ہو چکا ہے, اس چیز کا اندازہ نہیں تھا؟ بالکل نہیں تھا, اور پاکستان کے اسٹرینتھ کا بھی آئیڈیا نہیں تھا پرابلی ان کو. اب لیکن ہم تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں مودی صاحب کا, کہ مودی صاحب نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی کہ پاکستان, دیکھیں کہ مودی صاحب کا اس لیے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پہلے انہوں نے دیکھیں کہ ہمیں جو سو کال سیکولر انڈیا کا جو کنسیپٹ تھا وہ کلیئر کر کے دیا کہ ہندوتوا ہے. پھر جو پارٹیشن کی ہم بات کرتے ہیں, ٹو نیشن تھیوری کی بات کرتے ہیں, وہ کلیئرٹی دی, جس طرح مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے. پھر ہمیں اس نے یہ بھی موقع دیا کہ ہم اپنی ایئر سپریورٹی شو کریں, اور ہم نے وہ ایئر سپریورٹی ہم نے شو کر کے دکھایا. اور پھر جس طریقے سے ہم نے دیکھیں ہماری میڈیا کو بھی ہم موقع ملا, جو دے ایکٹڈ ود رسپانسبلٹی, ان لائک انڈین میڈیا جو وہاں پہ دے ور شاؤٹنگ اور عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے, لیکن باہر سے وہ دے ور ہالو, اور جس طریقے سے کوئی اس کی امپلیکیشن نہیں تھی. سو پاکستان کو ہم تو مودی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم نے موقع دیا تو ہم نے پریویل کیا. سو دے بیسکلی انڈر اسٹیمیٹ کر گئے تھے. اصل میں کہتا ہوں اس میں مین امپورٹنٹ تھنگ واز دی لیڈرشپ ان پاکستان, دی پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ ملٹری لیڈرشپ. ملٹری لیڈرشپ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو ڈیسیجن میکنگ کی ہے, دیکھیں فوج میں ہم کہتے ہیں اصل امپورٹنس ہوتی ہے, جب رینک بڑھتے ہیں تو آپ کا ڈیسیجن میٹر کرتا ہے. تو اس میں جب آپ نیشنل لیول پہ جب ڈیسیجن لیتے ہیں تو اسٹریٹجک ڈیسیجن ہوتے ہیں. اچھا, ہم نے دیکھا کہ جب انڈیا کی طرف سے ایک اٹیک کیا گیا پاکستان کے اوپر, تو پاکستان نے سٹارٹنگ میں خاموشی دکھائی, جو بہت بڑا سوالیہ نشان بھی بن رہی تھی. لیکن اس کے بعد پھر پاکستان نے وہ جواب دیا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ تمام چیزوں پر بھاری پڑ گیا اور ایک گیم چینجر کے طور پر ثابت ہوا. دیٹس وائی DGSPR نے کہا تھا نا کہ ہم جب جواب دیں گے تو سب کو پتہ چلا ہے, اور پھر انہوں نے کہا تھا ویٹ اینڈ سی کہ ہمارا رسپانس آپ دیکھیں, اور اکارڈنگلی ہم نے دیا, اور اناؤنس کر کے دیا, اور مارکے جو بنیاد مرصوص ہم نے لانچ کیا, اور جس طریقے سے لانچ کیا تو وی کریٹڈ ٹیرر اور پینک جو انڈیا کے اندر ہم نے دیکھا ہوگا, جس طرح ہمارے فتح 1 فتح 2 جا رہے تھے, وہ ہٹ کر رہے تھے, اور اس کے علاوہ لائن آف کنٹرول میں آپ کی جو انفینٹری جو فورسز وہاں پہ تھے
وہ جس طریقے سے وہ پریویل کر رہے تھے، وہاں سفید جھنڈے لہرائے جا رہے تھے اور لوگ پوسٹیں خالی کر کے بھاگ گئے تھے. تو دیٹ واز دی کریڈیبلٹی جو پاکستان. پھر اوپر سے ریزیلینس دیکھے، ریزالو دیکھے قوم جو تھی. جہاں پہ میزائل آ کے گرتا تھا تو لوگ وہاں پہ جمع ہوتے تھے تماشا دیکھنے کے لیے، کوئی خوف نہیں تھا. سو دیٹ از کہ اس مارکے حق اور بنیاد میں مرسوس نے جو انڈیا کے ایک کنسیڈریشن ہم لوگ کی یہ بھی تھی کہ پاکستانی قوم ڈیوائیڈڈ ہے، پولیٹیکل وہاں پہ پولرائزیشن ہے، تو از اے رائٹ اپرچونیٹی ہم یہ کر سکتے ہیں. لیکن اس پورے مارکے اور اس بنیاد مرسوس میں انٹائر قوم جو تھی دے ریلیڈ اراؤنڈ پاکستانی فلیگ. تو میرے خیال میں وہ بھی بہت بڑی ایک کامیابی ہم کہتے ہیں کہ مودی صاحب کا ہمیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا. اچھا، ہم نے دیکھا کہ اس جنگ کے بعد ٹرمپ کی طرف سے بہت پاکستان کے حق میں بیانات سامنے آئے. انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کی کہ مجھ سے درخواست کی گئی انڈیا کی طرف سے سیز فائر کی، لیکن اس بات کو انڈیا نہیں مان رہا ہے. کیا یہ جو سچویشن بنی اور اس میں بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بار بار سخت بیانات دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ بھارت کی بوکھلاہٹ کی علامت ہے؟ بے بس ہو چکا ہے بھارت؟ دیکھیں دے ول ٹیک ڈیکیڈس صفائیاں دینے کے لیے کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے. اور دیکھیں ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم خود نہ کہیں آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں کانگریس میں جو رپورٹ سبمٹ کروائی گئی ہے بائی پینٹاگان کی طرف سے، اس میں کہا کہ پاکستان اس جنگ کو جیتا تھا اور پاکستان پریویل کر گیا. دیٹس وائی ٹرمپ کیوں کہہ رہا تھا، کیوں دیکھیں ٹرمپ ایز اے رسپانسیبل مین ان کو بریفنگ دی جاتی تھی تو ہر فورم پہ جا کے کہتے اتنے جہاز گرے ہیں، 8 جہاز گرے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا یہ ہے اتنے امپورٹنٹ، اور انہوں نے کہا اتنے ویلیوبل جہاز تھے. سو وہ کریڈیبلٹی تھی کہ وہ پاکستان نے اسٹیبلش کی تھی. تو میرے خیال میں ابھی یہ دیکھیں کہ اگر آپ 7 مہینے بعد 10 مہینے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تھا تو کوئی بائی کرنے کو تیار ہے. سو دے ور ٹرائنگ کہ ایک کاؤنٹر نیریٹو لے کے آئے ہیں. ہمارے تو کیا تھا، ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کو آپ نے دیکھا ہوا کہ وہ جب آتے تھے ثبوت لے کے آتے تھے کہ یہ ریکیج پڑا ہوا ہے، یہ پائلٹس کی کمیونیکیشن ہو رہی تھی، اور ہم نے یہاں تک ثبوت دیے. وی گیو پراپر ٹیل نمبرس جو جہاز ہٹ ہوئے تھے، اور وہ کنفرم فرانس والوں نے بھی کیا جو رافیل گرے تھے. سو دیٹ از آور کریڈیبلٹی کہ ہم نے یہ کر کے دکھایا. تو ثبوت تو ہم نے دیے ہیں، آپ وہ لا کے ثبوت دکھائیں نا. آج تک کوئی ایک ثبوت دے دیں کہ ہم نے پاکستان کا یہ نقصان پہنچایا، ناٹ سنگل ون ابھی تک لے کے نہیں ہے. سو ان کا اپنے تھنک ٹینکس جو ہیں انڈیا کے اندر جو مانتے ہیں کہ جو ہزیمت انہوں نے اٹھائی، انہوں نے کہا کہ جو سندور جو تھا ہمارے لیے بالکل، انہوں نے کہا تھا کہ اٹ واز اے ڈسگریس فار دی انڈین آرمڈ فورسز اور تمام جو تھا. تو میرے خیال میں ہم خود نہ کہیں، دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان، پھر پاکستان کا کیوں امیج بڑھا، آپ کا جیو اسٹریٹجک پروفائل کیوں بڑھ گیا، آپ کیوں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن گئے، آپ کا سیکیورٹی اسٹیبلائزر کیوں کہتے ہیں، آپ ایک مڈل پاور کیسے بن گئے ہیں؟ تو بیکاز آپ نے ثابت کیا. دیکھیں دنیا میں بھی لوگ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو طاقتور ہوتے ہیں. تو پاکستان نے ایز اے ملک کے طور پہ ثابت کیا اپنے سے بڑا. 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی ہے، آپ کی 25 کروڑ کی آبادی ہے، چھوٹی آرمی ہے سب. سو بٹ اٹ واز دی یور لیڈرشپ اینڈ دی پروفیشنلزم آف دی آرم فورسز اینڈ دی سپورٹ آف پیپل آف پاکستان دیٹ میٹرڈ. اچھا، عام طور پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے کہ وہ ایشیا میں چین کی جگہ لینا چاہتا ہے، لیکن مئی 2025 میں پاکستان انڈیا کی جنگ میں ہم نے دیکھا کہ چین تو چھوڑے، پاکستان کے سامنے بھی انڈیا نہیں کھڑا ہو سکا. تو آپ کے خیال میں کیا مغرب کو اپنی ترجیحات پر نظر ثانی کرنی چاہیے when it comes to India؟ دیکھیں یہ پہلے تو یہ حقیقت ہے کہ کوارڈ جب انہوں نے بنائی تو اس میں بیسکلی کنسیپٹ یہی تھا ٹو چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے تھے. دیٹ واز ون تھنگ. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم دیکھیں کہ یہ حقیقت ہے جب پاکستان کے سامنے ان کا پڑا، اور پھر تو پاکستان نے تو پھر چائنا تو دور کی بات تھی، جب پاکستان ہی نے ان کو سبق سکھا دیا اور ان کو جس طرح ہیومیلیٹ کیا. تو اور پھر دیکھیں کہ ان کی جو انڈیا کی جو ڈپینڈنس پاسٹ میں رہی ہے وہ رشیا پہ رہی ہے ایز فار ایز ویپنز اینڈ اکوپمنٹس آر کنسرن. سبسیکوینٹلی ہم نے دیکھا کہ ویسٹ سے بھی، فرانس سے بھی لیا، پھر امریکہ سے بھی ویپنز لیتے رہے ہیں. ٹرمپ نے ان کو آفر بھی کیا تھا F-35 جہاز ہم سے آپ لے لیں، ہم سے آپ ڈرون لے لیں. پھر سملرلی انہوں نے اسرائیل سے بھی ویپنز اور اکوپمنٹ لیے ہیں. اباؤٹ $3 بلین کے ویپنز اکوپمنٹ پچھلے سال لیے تھے. لیکن ان کا انوینٹری ہے مینلی اٹ از دی رشین اورینٹیڈ ہے، S-400 یا دوسرے ٹینکس وغیرہ بھی ان کے ہیں. سو ابھی یہ کوشش ان کی یہی رہے گی، ڈپینڈنس ان کی رہے گی
رشیا کے اوپر ہی ہے، کیونکہ وہ ایک پرانی ہسٹری بھی ان کے ساتھ ہے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم جہاں سے اچھی چیز ملتی ہے، جس رافیل انہوں نے خریدے ہیں، باقی جہاز جو مکس سیریز جتنے سارے تھے وہ تو سارے رشین تھے. وہ تو ہے، پھر ابھی تو اسرائیلیز بھی ان کو ویپنز وغیرہ دے رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ثابت یہ ہوا ہے کہ آپ جو مرضی ویپنس ایکوپمنٹ لے لیں، آپ میں اگر وہ چلانے والے اڑانے والے اگر کام کے نہیں ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. جو پاکستان نے وہ ثابت کر کے دکھایا کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ بھارت جس طریقے سے اپنی ٹیکنالوجی کو انکریز کرتا جا رہا ہے اور نئی سے نئی ٹیکنالوجی لے کر آ رہا ہے، ٹیکنالوجی پر انحصار کرنے کے بجائے ان کو اپنی جو مین پاور ہے ان کو بھی اتنا اسکلفل کرنا ہے کہ وہ اس نئی ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ استعمال کر سکیں؟ جی ہاں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اگر 4 رافیل گرے، ٹاپ آف دی لائن جہاز تھے، اگر آپ کو جیسے بھی ہم نے تیجس کو دبئی ایئر شو میں گرتے ہوئے دیکھا. ہاں وہ بھی گرا. تو آپ دیکھیں 2019 میں جب یہ بالاکوٹ کا واقعہ ہوا تھا تو مودی صاحب نے کہا کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم پتہ نہیں کیا جھنڈے گاڑتے. رافیل آئے اور پہلے دن گو میں جب آئے تو ڈیفینس میں پاکستان تھا، ہم نے J-10C کی مدد سے کھڑکا دیا ان کو. سو اب پھر آپ دیکھیں کہ جو تیجاز کی آپ نے بات کی، تیجاز کا کنسپٹ ہوا 1980 سے سٹارٹ ہوا. 2001 میں پہلا جہاز انڈکٹ کیا انہوں نے، ٹیسٹ فلائٹ کی، اور 2003 میں انڈین ایئر فورس کو دیا. لیکن آپ نے ان کے ایئر فورس چیف کو ہم نے کئی دفعہ دیکھا بات کرتے ہوئے کہ ابھی تک مجھے تیجاز پورے نہیں ملے ہیں، ہندوستان الیکٹرانکس لمیٹڈ ابھی تک وہ ڈیلیور نہیں کر سکا. وہ کریپنگ کرتے ہوئے ہمیں نظر آیا تھا. اور یہ جو تیجا گرا دبئی ایئر شو میں، دس واز دی لیٹسٹ ورژن، مارک A1 جہاز تھا. اور وہ جہاز دیکھیں ایک دن پہلے اگر آپ نے ویڈیوز دیکھیں تھے، وہ اس میں سے آئل لیک ہو رہا تھا. وہ بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جب شو سے ایک دن پہلے. یعنی کہ یہ کہنا درست ہے کہ ان کو اپنی ٹیکنالوجی کو سنبھالنا بھی نہیں آ رہا. تو دیٹس وائی شاپر لے کے وہ آئل کو روک رہے تھے ان کے ٹیکنیشینز. اور اگلے دن وہ شو کے دوران وہ جہاز کریش کر گئے. تو 3 تیجاز کریش کر گئے ان کے ابھی تک. سو میرا خیال میں ان کے اپنی جو کیپیبلٹی سے وہ جو ان کا ویب سسٹم بن رہا ہے تو اس میں خود بھی بڑے مسئلے مسائل ہیں. دیکھیں لیکن آئی ڈونٹ نو کہ جس طریقے سے ہم انڈیا کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرتے، پروفیشنل لوگ ہیں، پروفیشنل آرمی ہیں، لیکن میرا خیال میں پروفیشنلزم اگر وہ اس قابلیت میں نہ حصہ بن سکے، آپ جہاز کو جس طرح آپ نے اڑانا ہے یا اس ویپن کو چلانا ہے، آپ اگر وہ کیپیبلٹی نہیں ہے تو آپ جو مرضی ویپنس جمع کر لیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا، یہ بھی کہے گا کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مئی 2025 کی جنگ کے بعد پاکستان کا عالمی سطح پر جو ہے وہ کردار ابھرتا ہوا نظر آیا ہے، لیکن ادھر اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو وہ تنہائی کا شکار نظر آ رہا ہے. ایک تو آبویسلی انٹرنیشنل لیول پر بھی مار کھا ہی رہے ہیں وہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مودی کے دور حکومت میں دیکھیں، انٹرنلی بہت سارے مسائل ہیں. وہاں پر نہ اقلیتیں محفوظ ہیں، مسلمان عیسائی خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، ایون کہ ان کے جو اپنے نچلے طبقات کے لوگ ہیں وہ بھی مسائل کا شکار ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا مودی کے آپ دن گنے جا چکے ہیں؟ نو، اٹس آل اوور فار مودی. دیکھیں آپریشن سندور جو تھا، کتنا تابوت میں آخری کیر دی سو کال آپریشن سندور تھا. اور اسپیشلی یہ جو اب پاکستان میڈیشن کروا رہا ہے نا، اس میں ہم اس کو کہتے ہیں مارکے حق 2 ہے. مارکے حق 1 میں ہم نے فزیکلی فورسز کی مدد سے آپ کو شکست دی. سو چائنیز ملٹری تھنکر تھے سن زو، بڑے مشہور ہیں. انہوں نے کہا کہ سپریم ایکسلنس یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دشمن کو جنگوں میں شکست دیں، لڑ کے دیں. انہوں نے کہا سپریم ایکسلنس یہ ہے کہ آپ لڑے بغیر دشمن کو شکست دیں. تو یہ مارکے حق 2 ہے. اس میں ہم نے جس طرح ہماری پذیرائی ہوئی، ہمارا جو ایک پروفائل بڑھ گیا. آپ دیکھیں پرائم منسٹر کو دنیا بھر کے لیڈرز کالیں کر رہے ہیں، پاکستان میڈییٹ کروا رہا ہے. پاکستان کتنی امپورٹنس ہے. تمام بڑی طاقتیں، چائنا تھا، رشیا تھا، وہ پیچھے ہٹ گئے تھے. دوسرے ممالک کوئی بھی تیار نہیں تھا، لیکن پاکستان نے وہاں والنٹیئر کیا. اور پاکستان کی کیا تھی؟ کریڈیبلٹی تھی. پاکستان کے اوپر ٹرسٹ تھا. ہماری تعلقات، ہمارے اچھے تعلقات ایران کے ساتھ، خلیجی ممالک کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، انہوں نے ہم پر ٹرسٹ کیا اور ہم نے وہ سٹارٹ کیا. ہم میسنجر بھی بنے، نو وی آر اے میڈییٹر بھی ہیں. سو پاکستان نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے کہ اس میں کہ ہم نے لڑے بغیر انڈیا کو آئسولیٹ ہو گیا ہے. انڈیا کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا. آج انڈیا کے میڈیا اٹھا کے آپ دیکھیں وہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں.
کہ مودی صاحب نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا, آئسولیشن میں ہمیں چلے گئے. میں ابھی ششی تھرور کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا اٹ از اے میسیو اسٹریٹجک فیلئر, پاکستان ہیز ایمرج ایز اے میڈیٹر. انہوں نے کہا یہ پاکستان ہیز ری برانڈیڈ اٹس اپ. تو آپ ان کے سو دیٹ از دی کریڈیبلٹی پاکستان. آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو اپنی سفارتکاری کرنی کیسے ہے؟ وہ کنفیوز ہے اس وقت کہ کمپلیٹلی ہم نے امریکی بلاک کی طرف جانا ہے یا ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھنا ہے. اس وقت انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے what they have to do. دیکھیں اس میں بھی ایکسپوز ہوئے. انہوں نے کیا کیا کہ 27 فروری کو مودی صاحب کو آپ نے دیکھو کہ ہی وزٹڈ اسرائیل, جا کے کینیسٹ کو ایڈریس کیا, اور 28 کو ایران پہ حملے سٹارٹ ہو گئے. سو ان کا وزٹ کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ایک تو انڈوس کیا جو آپ نے غزہ میں کیا ٹھیک کیا ہے. سیکنڈ وہ یہ بھی انڈوس کر کے آئے تھے کہ آپ اگر ایران پہ کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو پھر آپ نے سونیا گاندھی نے آرٹیکل لکھا اس کے بعد, اس میں انہوں نے کوشچن کیا. انہوں نے کہا ہم نے ایران کی پیٹھ میں کہا چھرا گونپا ہے. یہ ان کا آرٹیکل چھپا انڈیا میں, دی وائر میں پروبلی تھا. انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایران جس کی نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا, چاہ بہار آپ کو دیا, زائدان میں کونسلیٹ کھلوایا, آپ کے بندے وہاں پہ گئے, سارے فیسیلیٹیشن کی, آپ کو ایکسس افغانستان کا دیا, آپ کو سنٹرل ایشیا کا دیا, اسی کو آپ نے لیٹ ڈاؤن. دیکھیں رہبر کی شہادت ہوئی, انہوں نے کوئی کنڈم نہیں کیا. اچھا جو حالات و واقعات کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دی کہ یار کہ اس طریقے سے کوئی چیز ہونی چاہیے, کوئی بات چیت ہونی چاہیے, کوئی بات نہیں, بلکہ مخبری کی. جو شپ امن ایکسرسائز پہ آیا ہوا تھا وہ جب نکلا تو انہوں نے سینٹ کام والوں کو بتایا یہ جا رہا ہے, دیٹ واز ان آرمڈ, اور اس کو انہوں نے ہٹ کیا. سو دیٹ از دی کریڈیبلٹی آف انڈیا. تو انڈیا ایکسپوز ہوا انٹرنیشنلی کہ ان کی کیا ہے. سو میرے خیال میں جو مسلم کنٹریز ہے, اسپیشلی مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہے, گلف کنٹریز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ انڈیا جو ہے کہ کتنا لیتھل ہے اس طرح سے مسلمس آر کنسرن. انڈیا کے اندر مسلمانوں کی حالات وزار پہ آپ دیکھ لیں تو پھر جس طریقے سے اگر وہ غزہ کو بھول جاتا ہے, ایران کے حالات بھول جاتا ہے, اور تو میرے خیال میں وہ اس پر تو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور تو میرے خیال میں ریئلائزیشن ابھی آ رہی ہے اس جنگ کے اختتام پہ. آپ دیکھیں دی انٹائر ورلڈ میں ایک ریسیٹنگ ہوگی. اچھا سر, مارکہ حق کو 1 سال ہو چکا ہے اور اسی لیے آج ہم یہاں بیٹھے بھی ہیں. لیکن ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ ماضی میں جب بھی بھارت کو کوئی پرابلم ہوتی تو پاکستان کے اوپر فالس فلیگ آپریشن کر کے سمپتھیز لینے کی کوشش کرتا ہے. کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت انڈیا تنہائی کا شکار ہے, ایک فرسٹریشن نظر آ رہی ہے انڈینس کی طرف, تو کیا ہم ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں انڈین سے کہ دوبارہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل, دی پاسبلٹی کے ناٹ بی رول آؤٹ. دیکھیں انڈیا کی ایک بڑی ہسٹری ہے, اسٹیج انکاؤنٹرز یہ کرتے ہیں, اسٹیج ریکوری یہ کرتے ہیں, فالس فلیگ آپریشن یہ کرتے ہیں, ٹرانس نیشنل ریپریشن یہ کرتے ہیں, باہر جا کے جو سکھوں کو مارا, پاکستان میں آ کے کشمیریوں کو مارا. پھر EU11 نے ان کو ایکسپوز کیا کہ جو پاکستان کے خلاف 750 فیک میڈیا آؤٹلیٹ دنیا بھر میں چلا رہے تھے. دے ور کاٹ اسپائنگ فار اسرائیل, موساد کے لیے قطر کے اندر پکڑے گئے ہیں. ایون ایران کے اندر جو اسیسینیشنس ہوئی اس میں بھی ان کی انوالومنٹ کی بات ہو رہی ہے. سو اب دیکھیں کہ فالس فلیگ آپریشن ابھی پچھلے 10 دنوں سے بات چل رہی ہے کہ لائکلی ہے کہ انہوں نے ایک فالس فلیگ آپریشن کرنا ہے. اس کے وجوہات بھی ہیں, کیونکہ جب انٹرنل پریشر پڑتا ہے, اب جس طرح مودی کا گراف گر گیا ہے, لوگ سوال اٹھا رہے ہیں بھائی ہم کہاں, انڈیا کہاں پہ, پاکستان سب کچھ شو لوٹ لے گیا, ہمیں تو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے, ہماری کہاں کریڈیبلٹی ہی نہیں ہے. تو اس پہ وہ سوال اس پہ ہے. پھر اوپر سے امریکن پریشر بھی ہے, وہ بھی لوگ اس پہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی امریکن نے اتنا کہا, آپ نے کیا جواب دیا, ٹرمپ نے اتنی دفعہ باتیں کی ہیں. تو اوپر سے پھر پاکستان نے یہ جو ابھی کریڈٹ لیا ہے, پاکستان نے جو کچھ کیا ہے. اچھا لاسٹلی ہمیں یہ بتائیے گا, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ایک کشیدگی چل رہی ہے, اور اس کی مین جو ریزن تھی وہ یہی تھی کہ ایران یورینیم انرچمنٹ کر رہا ہے. لیکن ادھر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈا اور انڈیا آپس میں یورینیم سپلائی کی ڈیلز کر رہے ہیں, ان کی آپس میں ڈیل فائنلز ہو رہی ہیں. تو کیا یہ انٹرنیشنل لیول پر ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہیں کہ ایک طرف ایک کنٹری کو جو ہے وہ اتنی سخت قسم کی سینکشن سے گزرنا پڑتا ہے اگر وہ یورینیم انرچمنٹ کر رہے ہیں, اور ادھر وہاں پر یورینیم کی مزید جو ہے وہ سپلائی بھی ہو رہی ہے اور وہاں پر کسی قسم کا کوئی سوال نہیں اٹھ رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ دیکھیں ڈبل سٹینڈرڈ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے دیکھا جائے تو اگر یہ بات ہوئی تو بڑا سیریس یہ بات چیت ہو رہی تھی, تو بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہے.
इंडिया के अंदर भी देखिए यूरेनियम बहुत सारी है। यूरेनियम वहाँ इंडिया में ओपन मार्केट में सेल भी हो रही है वहाँ पे, वो सेवरल टाइम ये रिपोर्ट्स भी हुए हैं, लोग पकड़े गए हैं, वो बेच रहे हैं। तो ये भी लाइकली है, ये भी लाके किसी तक फिर कहीं से निकल जाएगी और यहाँ पे मार्केट में बेच सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें जो बम शम आपने एक बनाना था वो बना लिया है, वो कैपेबिलिटी है, वो हमने भी बना ली है, बल्कि हमारे पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उनके हिसाब से। हमारे पास तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, सो वी हैव दैट कैपेबिलिटी आल्सो। तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये देखना चाहिए कि किस मकासद के लिए दे आर गेटिंग दिस यूरेनियम, और कनाडा किस उस पर दे रहा है। क्योंकि देखिए आजकल के दौर में इट इज़ वेरी सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप इस तरह यूरेनियम लेते हैं, आप देखें ना कि 460 केजी ईरान के पास जो यूरेनियम, उस पर सारी जंग लड़ी जा रही है इसी की वजह से। तो यहाँ पे भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस पर सीरियसली उस पर नज़र रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, मार्का हक को 1 साल जो है वो हो चुका है। हम सब मिलकर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं करते हैं, और पाकिस्तान सिर्फ खुद भी अमन नहीं चाहता बल्कि कोशिश भी होती है कि जहाँ कहीं पर बदअमनी हो वहाँ पर भी अमन जो है वो प्रिवेल किया जा सके, जस्ट एज अ मीडिएटर, जो भी हम देख भी रहे हैं। नाजरीन, इंशाल्लाह आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।